اولاد عقلاً شرعاً اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس عورت کے بچے نہ ہو معاشرے میں اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا سمجھنا بالکل غلط اور برا ہے۔ یہ مصلحت خداوندی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرما دے۔ جیسے اولاد بڑی نعمت ہے، اس کے حقوق بھی اہم اور بڑے ہیں جن سے ہم ناواقف ہیں اور اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ جب بچہ پیدا ہوا، لڑکا یا لڑکی، پہلے اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ آج کل اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے۔ بعض عورتیں اپنی زندگی میں تنگی محسوس کرنے لگتی ہے، جبکہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی پرورش پر اہمیت کے ساتھ جنت کی بشارت دی، اتنی اہمیت کے ساتھ لڑکی کی پرورش پر جنت کی بشارت نہیں دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولدت له ابنة فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ بها الجنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے یہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ نہ تو اس کو تکلیف پہنچائے اور نہ اس کی توہین اور ناقدری کرے اور نہ محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس سلوک کے سلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک دوسرے حدیث میں فرمایا کہ جس کی رابعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے یا بندی پر اللہ کی طرف سے لڑکیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس نے ذمہ داری کو پورا کیا، اس نے سلوک کیا، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی۔ یہ ہے لڑکی کی پرورش پر اجر و ثواب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لڑکی سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو سب سے پہلے کسی کپڑے سے صاف کر کے آذان پڑھوا دو، کیونکہ بچے کے پیدا ہوتے ہی شیطان بچے پر حاوی ہو جاتا ہے۔ آذان سن کر شیطان فوراً بھاگ جاتا ہے، اس لیے آذان میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے تاکہ بچہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے۔ بعض عورتیں لاپرواہی کرتی ہے اور 8 دن کے بعد بچے کے کان میں آذان کسی دوسرے سے پڑھواتی ہے، یہ غلط ہے۔ آذان کے لیے امام یا مؤذن کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ گھر کا کوئی فرد بھی آذان پڑھ سکتا ہے۔ داہنے کان میں آذان اور بائیں کان میں تکبیر کے کلمات کہہ دیے جائیں، یہ آذان کا طریقہ ہے۔ دوسرے بچے کا نام اچھا رکھو، حدیث میں اچھے نام رکھنے کا ہی حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابن سعید اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کوئی اولاد ہو تو اس کا نام اچھا رکھے اور اس کو ادب اخلاق سکھائے۔ فرمایا وَأَدِّبُهُ، اور اچھا نام کون سا ہوگا اس کا فیصلہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ماں باپ پر لازم ہے کہ اچھا نام رکھے، اور اچھے نام وہ ہے جن سے اللہ کا بندہ ہونا معلوم ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الاحد وغیرہ۔